السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام قدیر حال، ایم فل فزکس کلاس 9۔ چیپٹر نمبر فرسٹ، چیپٹر کا نام ہے فزیکل کوانٹٹی اینڈ میجرمنٹ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھ چکا کہ پریفکس کیا ہوتا ہے، ہم نے سب کچھ وہاں کے بارے میں پڑھ چکا ہے، اسٹینڈرڈ فارم سائنٹیفک نوٹیشن کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، ایگزامپل اکارڈنگ ٹو بک پیج نمبر 13 پہ، ٹھیک ہے، کلاس 9 کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ایک ایگزامپل ہے 1.5۔ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ایگزامپل میں ہے کہ دی ڈسٹینس پشاور ٹو لاہور تھرو موٹر وے از 489 کلومیٹر۔ کنورٹ دس، بات یہاں پہ آ گیا، کنورٹ دس نمبر میگا میٹر۔ کس چیز کو کنورٹ کرنا ہے؟ میگا میٹر کو۔ یہ آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، پیپر میں آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک ڈسٹینس ہے پشاور سے لے کے لاہور تک موٹر وے میں ہمارے پاس کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 489 کلومیٹر۔ اب یہ جو کلو میٹر ہے ہمیں کنورٹ کرنا ہے کس چیز کو؟ میگا میٹر کو۔ تو ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھیے یہاں پہ ڈسٹینس کیا ہے، وہ تو آلریڈی آپ کے پاس گیون ہے 489 کلومیٹر۔ As we know that the kilometer 1 کلومیٹر کس چیز کے برابر؟ کلو کہتے ہیں 10 کی پاور 3۔ اٹ مینس کہ یہاں پہ آپ کو 3 زیرو لگانا پڑے گا، تب ہی آپ کے پاس 10 کی پاور 3 آ جائے گا۔ اب یہ ویلیو کلومیٹر کے کا ویلیو بھی فائنڈ کرو، ہمیں پتہ ہو گیا کہ اس کی ویلیو یہ ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میگا، میگا ہمیں پتہ ہے کس چیز کے برابر ہے؟ 1 ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور 6 میٹر، ٹھیک ہے، یہ اس کی برابر ہے۔ تو جسٹ یہ ایکویشن نمبر 1 اور یہ ایکویشن نمبر 2 اور اومیگا میٹر ایکویشن نمبر 3 اور یہاں پہ آ جائے ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے، جو ڈی از اکول ٹو 489 کلومیٹر تو ہے، تو 489 جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لکھ لے، اور کے کی جگہ پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ 10 کی پاور 3 لکھنا ہے۔ اور جب ہم یہاں پہ 3 لکھیں گے، یہاں ایک کوشچن ارائز ہے کہ ہم 1 کیوں نہیں لکھتے؟ یہاں پہ 1 جس سے بھی ملٹیپلائی ہو جائے اس سے اگین دوبارہ وہی ویلیو آتا ہے، تو ہم یہاں پہ اس لیے 1 کو نہیں لکھتے۔ اب 10 کی پاور 3 میٹر، اب 1 میگا میٹر ڈیوائڈ بائی 1، اس کی ویلیو آپ کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ون میں کیا ہو جائے گا؟ یہ 1 جو ہے گیٹ کینسل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس ایکویشن نمبر 5 آ جائے گا۔ تو 5 کے ساتھ آپ کو ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے؟ آپ کو ٹریٹمنٹ یہ کرنا ہے کہ ڈی اپنی جگہ پہ، یہ جو ہے ڈسٹینس ہمیں فائنڈ کرنا ہے، تو ڈی اپنی جگہ پہ اور 489 اپنی جگہ پہ اور 3 جو ہے یہ اپنی جگہ پہ۔ اب اکارڈنگ ٹو میتھمیٹکس رول، اگر کوئی ویلیو اوپر جا رہا ہے، اس کے اوپر پاور ہے، تو یہ پاور اگر یہاں پہ پلس، نیچے پلس 6 ہے، لیکن اوپر چلا جائے تو یہ 10 کی پاور مائنس 6 ہوگا۔ اب اس ویلیو کو میں نے کیا کیا؟ اوپر کی طرف رکھا، ٹھیک ہے، یہ جب اوپر کی طرف چلا جائے گا تو یہ مائنس 6 ہو جائے گا، یہ ایکویشن نمبر 6۔ اب اکارڈنگ ٹو میتھمیٹکس کے بیس سیم، جب ہمارے پاس بیس سیم ہو تو پاور کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا پاور 8 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیس سیم ہے، پاور 8، تو یہ مائنس 6 ہے اور یہ پلس 3 ہے، تو اس کی ایکویشن کیا آنا چاہیے؟ یہ اپنی جگہ، ڈی اپنی جگہ پہ، ٹھیک، اور 489 اپنی جگہ پہ، اور ساتھ میں ملٹیپلیکیشن لگانا چاہیے، اور 10 مطلب پلس مائنس 6 اور 10 پاور 3، یہ جب نکل جائے گا تو 10 کی پاور مائنس 3 میگا میٹر آ جائے گا، اور ڈی از اکول ٹو، اس کو ہم نے ابھی اسٹینڈرڈ فارم میں اگر لکھنا ہے تو 0.489، یہ آلریڈی ہم نے پہلے لیکچروں میں پڑھ چکے ہیں، تو 9 ملٹیپلیکیشن کی پاور 10 کی پاور 0، تو یہ اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میگا میٹر، یہ ڈسٹینس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کنورٹ کرنا تھا کس چیز کے؟ ہمارے پاس کنورٹ کرنا تھا میگا میٹر میں، تو یہ میگا میٹر میں ہم نے کنورٹ کر دیا، جو ڈسٹینس تھا
پشاور سے لے کے لاہور تک وہ اتنا ہی تھا. آپ نے اس کو پورا سالو کر دیا. پہلے اس نے اب کے کی ویلیو فائنڈ کی, پھر اس کے میگا میٹر کی ویلیو کہ میگا کیا ہوتا ہے, تو یہاں پہ آپ نے فارمولا ایجاد کیا, اس فارمولا میں آپ نے ویلیو فائنڈ کیا, پورا جو ویلیو فائنڈ پٹ کرے اس کے بعد یہ آنسر آ جائے گا. آپ لوگوں کی ایک ٹاسک ہے, ایک اسائنمنٹ آپ کو دے رہا ہوں گھر کے لیے. یہ تو میں نے لاہور کا فائنڈ کیا ہے, لیکن میں نے میگا میٹر کی بات کیا ہوا ہے. اب سمپل از دیٹ آپ کو اس کی اپوزٹ جانا ہے. Calculate the distance Peshawar to Lahore in the millimeter. آپ نے ملی میٹر میں فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے جو میگا میٹر میں فائنڈ کیا ہے, آپ لوگوں نے ملی میٹر میں, یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے اور خود کر لیں. اور اس کے بعد ہمیں جانا ہے اکارڈنگ ٹو بک 14 نمبر پیج ہے, آپ 14 نمبر پیج پہ جائیں اکارڈنگ ٹو بک, اور 1.6 پہ جائیں تو وہاں پہ پہلا ٹاپک ہے میجرمنٹ اینڈ انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے, میجرمنٹ انسٹرومنٹ. اور میجرمنٹ انسٹرومنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ the measuring instrument is a device. یہ دیکھیں, میجرنگ کہتے ہیں پیمائش کو, انسٹرومنٹ ہمارے پاس آلہ کو کہتے ہیں, وہ ڈیوائس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں میجرمنٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہاں پہ اکارڈنگ ٹو پیج نمبر 14 پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میجرنگ انسٹرومنٹ. میجرنگ انسٹرومنٹ کس کو کہتے ہیں؟ میجرمنٹ کہتے ہیں پیمائش کو, انسٹرومنٹ کہتے ہیں آلہ کو. یہ ان قسم کی آلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کی پیمائش آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میجرنگ اینڈ انسٹرومنٹ ار ڈیوائس, ایک ڈیوائس ہوتا ہے ٹو میجر اے فزیکل کوانٹٹی. یہ ہمارے پاس کس چیز کو کہتے ہیں؟ فزیکل کوانٹٹی. اور فزیکل کوانٹٹی ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تمام جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میجربل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم پیمائش کر سکتے ہیں. تو ان ٹائپس کو, جو ٹائپس کی جو کوانٹٹی ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل کوانٹٹی, جو میجرمنٹ کر سکتے ہیں, پیمائش آسانی سے کر سکتے ہیں. اب اس کی بات اگر میں اس کی ڈیفینیشن پہ چلا جاؤں کہ میجرنگ انسٹرومنٹ اور ڈیوائس, ایک وہ آلہ ہوتا ہے ٹو میجر اے فزیکل کوانٹٹی, کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فزیکل کوانٹٹی کو میجرمنٹ کر سکتا ہے اور اس کو ہمیں مطلب پیمائش کے بارے میں پورا انفارمیشن دیتا ہے. کیونکہ اس ٹاپک کا نام بھی کیا ہے؟ میجرنگ انسٹرومنٹ, ایک آلہ کے بارے میں کہ ایک آلہ میں ہم پیمائش کیسے کر سکتے ہیں. اور دیز رینج فرام سمپل آبجیکٹ سچ ایز رولر اینڈ اسٹاپ واچ. اب دیکھیے مختلف قسم کے ہمارے پاس ہوتا ہے, رولر بھی ہوتا ہے, اسٹاپ واچ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے, اٹامک فورس مائکروسکوپ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم جو ہے AFM بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹامک فورس مائکروسکوپ, اینڈ اسکیننگ ٹنلنگ الیکٹران مائکروسکوپ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم اگر شارٹ فارم میں لیں گے تو اس کو ہم TEM. ٹھیک ہے, اب جو ہے یہ ہمارے پاس بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سارے آلہ ہے. ٹھیک ہے, ایک میٹر رولر اگر آپ دیکھیں, اسٹاپ واچ بھی ایک آلہ ہے, اور اس طرح یہ بھی ایک آلہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح ہمارے پاس اسکیننگ ٹنلنگ الیکٹران مائکروسکوپ یہ بھی ایک آلہ ہے. تو یہی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, یہ پورا کی پورا ایک آلہ کی انفارمیشن آپ کو دیتا ہے. اور ان تمام آلہ جو ہوتا ہے, جو ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے, اس کی وجہ سے ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی بعد ہمارے پاس کیا کرنا ہے کہ دی آل میجرنگ انسٹرومنٹ ہے وہ سیم میجرنگ لمیٹ. دیکھیے جو بھی میجرنگ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشن ہوتا ہے, اس لمٹ تک فار ایگزامپل ہم فائل کر سکتے ہیں. میٹر رول کا جو ہے اپنا ایک رینج ہے جو ہم اپنی رینج کی سطح سے اس کو مطلب ایک ویلیو کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں, ایک جگہ کی لینتھ کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. اور اسٹاپ واچ کا بھی کچھ حد تک ہم کسی چیز کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اس طرح اٹامک فورس مائکروسکوپ, اس کی بھی کچھ رینج ہے کہ ہم جو ہے اٹامک فورس ہے ہم اس حد تک اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اور اس طرح نمبر 3 پہ آئے کہ دی آل میجرنگ انسٹرومنٹ ہے وہ سیم میجرنگ اینڈ لمیٹیشن. اس کی کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس لمیٹیشن بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ کو آنا ہے 6.11 کو آپ کو آنا ہے. تو 6.11 میں ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹر رول. پہلے ایک انسٹرومنٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں جس کو ہم نے نام دے دیا میٹر رول. میٹر رول میں ہم کیا کہتے ہیں کہ the instrument is used to measure the length
اب ہم نے میٹر رول لے لیا. میٹر رول کا کیا کام ہے؟ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے, آلہ ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دی لینتھ آف دی آبجیکٹ, ایک آبجیکٹ کی, ایک جسم کی لینتھ اگر ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس چیز کا سہارا لینا چاہیے؟ میٹر رول کا. کلیئر؟ یہ اس کا پہلا ڈیفینیشن ہے. اب اگر یہ ڈیفینیشن بھول جائے تو آپ کے ساتھ آسان ڈیفینیشن یہ ہے, اور میں نے لکھا ہوا ہے یا the distance between two points, جو ڈسٹینس ہوتا ہے between two points کے درمیان, فار ایگزامپل A اور B, یہ A ایک پوائنٹ ہے اور یہ B ایک پوائنٹ ہے, تو ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہم فائنڈ کر سکتے ہیں وہ کس کا سہارا لینا چاہیے؟ میٹر رول کا. اب نمبر 2, یہ فرسٹ یہ سیکنڈ, ان 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ رولر آر دی میک آن دی ڈفرنٹ مٹیریل. آپ کے پاس کیا ہے کہ جو میٹر رول ہمارے پاس ہوتا ہے, میٹر رول ہمارے پاس ڈفرنٹ مٹیریل سے بنا ہوتا ہے. کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ مختلف مٹیریل کا بنا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ہو لکڑی سی, پلاسٹک سے اور میٹل سے, یہ جو ہے ود رینج آف دی سائز, اس کی جو ہے رینج بھی ہوگا اور اس کے اسپیسیفک سائز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نمبر 3 وہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دی میٹر رول آر 1 میٹر لانگ. یہ 1 میٹر کیا ہوتا ہے؟ لانگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹینڈرڈ میٹر. یہ MCQ بھی آ سکتا ہے کہ دی میٹر رول آر 1 میٹر لانگ آر کمپیئر ٹو وٹ, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹو دی اسٹینڈرڈ میٹر. اس کے بعد نمبر 2 امپورٹنٹ بات جو ہے یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ دی میٹر رول یوزنگ ہے مطلب 1000 اسمالر ڈویژن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ 1000 اسمالر ڈویژن ہوتا ہے, 1000 اسمالر ڈویژن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوگا میٹر کو, تو اس میں چھوٹے چھوٹے ایسے کچھ لائن لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی لائن لگے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹل 1000 اسمالر ڈویژن ہوتا ہے. اور 1 دن اسکال, اور یہ بھی MCQs آ سکتے ہیں, اس کو ہم پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو اسکال ملی میٹر, تو پھر اس کو ہم ملی میٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح لاسٹ ون اگر پارٹ میں بات کروں گا تو یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ کاؤنٹنگ آف دی 1 ملی میٹر. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم ایٹ لیسٹ 1 کاؤنٹنگ آف 1 ملی میٹر, اس میں ہم کس حد تک پیمائش کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم تقریباً 1 ملی میٹر تک پیمائش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ہمارا جو ٹاپک تھا یہی تھا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, آج میں نے ایگزامپل بھی آپ کو دے دیا, پیج نمبر 15 پہ موجود ہے, کہ ہمارے پاس کوئی مطلب گاڑی سا کنسیڈر کرے, یا کوئی آدمی جا رہا ہے پشاور سے لاہور تک, اور جو موٹر وے میں وہ جا رہا ہے اس کا 489 کلومیٹر. اس ایگزامپل کو آپ نے حل کیا, فارمولے میں پٹ کیا, اور کے کی ویلیو جو ہے وہ کیلون کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ 10 کی پاور 3 کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب جو 3 کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کے ویلیو بھی لگائے, اور ہمارے پاس اس کو کس چیز میں کنورٹ کرنا ہے؟ میگا میٹر میں. اور میگا میٹر کی ویلیو بھی آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے, وہ 10 کی پاور 6 کو ریپرزینٹ کرتا ہے میٹر کو. ٹھیک ہے. سمپلی اس میں اپنی ویلیو لگا دیا. اور اس کے بعد اسائنمنٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو اسائنمنٹ میں ہم نے یہ بتایا کہ اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ پشاور سے لے کر لاہور تک جو ڈسٹینس ہے وہ ملی میٹر میں آپ کو فائنڈ کرنا ہے, تو اپنی ملی میٹر میں فائنڈ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد اگر ہم پیج نمبر 14 بک پہ آ جائیں تو وہاں پہ ایک ٹاپک ہے میجرنگ اینڈ انسٹرومنٹ. میجرنگ کیا کہتے ہیں اور انسٹرومنٹ ان قسم کے آلہ ہوتا ہے جو ہم پیمائش کر سکتے ہیں. کس چیز کو؟ ہم ایک چیز کو پیمائش کر سکتے ہیں. انسٹرومنٹ کہتے ہیں آلہ کو. اور اس کو اگر ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ یہ میجرنگ اینڈ انسٹرومنٹ اور ڈیوائس ایک آلہ ہوتا ہے جو ہم پیمائش کرتے ہیں. یہ فزیکل کوانٹٹی میں ہم پیمائش کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہمارے پاس مطلب ڈیوائس کا نام ہے رولر بھی آپ نے دیکھا ہے, اسٹاپ واچ بھی دیکھا ہوا ہے, اٹامک فورس مائکروسکوپ بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہمارے پاس الیکٹران مائکروسکوپ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, نام سنا ہوگا. دی آل میجرنگ انسٹرومنٹ ہیو اے سیم لمیٹیشن. یہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے میٹر رول یا اسٹاپ واچ یا اٹامک فورس مائکروسکوپ یا اسکین اینڈ ٹنلنگ الیکٹران مائکروسکوپ, یہ پورا کی پورا کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک لمیٹیشن ہوتا ہے. اس
लिमिट तक ही पैमाइश कर सकता है और इसके बाद फिर वो पैमाइश नहीं कर सकता। और इस तरह आप मीटर रूल को देखिए, मीटर रूल का क्या, पहले हमने मीटर रूल ले लिया और इसकी जो हम पैमाइश करते हैं इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, ठीक है, वो उसमें हमें क्या करते हैं, हम मेजर कर सकते हैं एक लेंथ को, ठीक है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट डिफिनीशन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और मीटर रूल में हम क्या करते हैं, ये मेड फ्रॉम द डिफरेंट मटेरियल, आप वुड से लकड़ी से भी बना सकते हो, प्लास्टिक से और मेटल से भी आपको मिल जा सकती है, ठीक है। और इसकी रेंज और साइज भी हो सकता है। और मीटर रूल हमारे पास क्या होता है, ये लॉन्ग और कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड मीटर, जो स्टैंडर्ड मीटर है उससे ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है। इम्पोर्टेंट बात जो ये है, मीटर रूल में हमारे पास यूज है टू, इसमें 1000 डिवीजन, स्मॉल डिवीजन, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और उस जो पार्ट होता है इसका, उस पार्ट को हमने मिलीमीटर का नाम भी दे सकते हैं। और एटलीस्ट कम से कम हमें क्या करना है, 1 मिलीमीटर भी हम इसमें पॉइंट कर सकते हैं। किस हद तक हम जा सकते हैं मीटर में, ये उसका लिमिटेशन है, जो मैंने बात की ना लिमिटेशन का, कि हर इंस्ट्रूमेंट का जो है एक लिमिटेशन होता है, तो इसका लिमिटेशन 1 मिलीमीटर है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।